بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کے دو اہم اجلاس ہو رہے ہیں. ایک اجلاس کراچی میں ہو رہا ہے اور ایک اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. کراچی میں جو اجلاس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے ابھی تک حتمی طور پہ کوئی آفیشیل پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ اس اجلاس میں یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. جو اسلام آباد میں اجلاس ہے وہ مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا، احسن اقبال صاحب کے گھر پہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اس اجلاس میں خواجہ محمد آصف صاحب بھی شریک تھے اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اجلاس کے اندر موجود تھے اور محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے اجلاس سے نکلے اور ان کے پیچھے پیچھے خواجہ آصف صاحب بھی نکلے. زبیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں پہنچ گئے اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ ان کے پیچھے سے گرفتار ہو گئے. خواجہ صاحب جو ہے وہ کافی دنوں سے گرفتاری کے لیے تیار تھے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک بیگ بھی تیار کیا ہوا تھا اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ میں اپنا بیگ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نیب کسی بھی وقت مجھے گرفتار کر سکتی ہے. تو آج وہ جو خواجہ صاحب کا بیگ ہے وہ ان کے بہت کام آئے گا. آج وہ بڑے تیار تھے، سوٹڈ بوٹڈ تھے اور جو مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا اس میں بھی ان کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، ان کے سوٹ کی بڑی تعریف ہو رہی تھی اور اب جہاں پہ وہ جائیں گے شاید وہاں پہ بھی ان کی تعریف ہو. لیکن کیا یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ جیسے ہی پیپلز پارٹی کے اجلاس سے خبر نکلی کہ پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے تیار نہیں تو اسلام آباد سے خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور محمد زبیر صاحب جو خواجہ صاحب کے ساتھ ہی نکلے. اور زبیر صاحب یہ بتائیں کہ آج خواجہ صاحب جو ہیں وہ واقعی انہوں نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا. خواجہ صاحب ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے ویل نون، بہت ہی امیکولیٹ ڈریس اپ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکل و صورت بھی اچھی دی ہے. تو آج بھی خاص طور پر جب وہ انٹر ہوئے تو سب نے تعریف کی خواجہ صاحب کی. لیکن یہ ابھی 15 منٹ پہلے انفیکٹ میں نے آپ کو فون کیا نا تو میں سب سے پہلے نکلا بیکاز وہ پروگرام کے لیے لیٹ ہو رہا تھا اور پیچھے پیچھے خواجہ صاحب تھے. تو میرے سے کسی نے پوچھا، میں سمجھا وہ میڈیا والوں نے پوچھا ہے کیونکہ وہ اندھیرا سا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا تھا کون کون ہے آ رہے باہر. تو میں نے کہا مریم نواز ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، خواجہ آصف. میں نے خاص طور پر ذکر کیا، ناٹ دیٹ آئی نیو کہ کیا ہونے والا ہے. احسن اقبال صاحب کا تو گھر تھا. تو انفارچونیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں. لاڑکانہ میں اسپیچ ہوئی، زبردست جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا. مریم نواز نے جو باڈی بلوز دیے، جو وار کیے، میرا خیال ہے وہ کسی کے لیے بھی سہنا بہت ہی مشکل تھا. اور اس کی ایک میر صاحب جو وہ ہے ایویڈنس، جیسے ہی وہ تقریر ختم ہوئی مریم نواز کی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا گولہ باری انہوں نے کی، تو اس کے بعد سے ایک وزیر، پھر دوسرا وزیر، پھر تیسرا وزیر، اور سب یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کوئی لیڈر نہیں ہے. تو بھائی اگر وہ لیڈر نہیں ہے تو آپ کو اتنی پریشانی ہے کیوں؟ آپ اتنی ان کو ٹائم کیوں ویسٹ تو کرتے ہیں آپ کے پوری خیال میں قوم خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر ہے اس کا رد تو عمل؟ ظاہر ہے جو پاپولیرٹی جب بڑھتی چلی جا رہی ہے، امپیکٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کس طرح سے اب کیا کریں. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ تو یہ ریئیکٹ کریں گے، اور وہ آج ریئیکشن ہم نے دیکھ لیا. اچھا، خواجہ میری آصف اطلاع اس یہ ہے وقت کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ جب آپ گاڑی میں بیٹھ کے تو ہمارے اسٹوڈیو میں آ گئے تو خواجہ صاحب باہر نکلے تو ان کو نیب والوں نے کانٹیکٹ کیا. وہاں پہ نیب والوں نے کہا جی کہ ہم نیب سے آئے ہیں. خواجہ صاحب نے ان کو پہچان بھی لیا اور انہوں نے کہا جی کہ گاڑی آ گئی ہے تو آپ چلیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی چلیں، اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور پھر ہاتھ لاتے ہوئے گئے ہیں. اتنے ذہنی طور پہ تیار تھے. بہادر آدمی ہیں، بہادر ہیں ہمارے لیڈرز. اچھا، وہ ان پہلے کی بھی طرح اس تھوڑا عمران خان کی طرح وہ دیوار پلانگ کے پیچھے سے بھاگ گئے اچھا تھے. علی محمد خان صاحب، یہ جس طریقے سے آج خواجہ آصف صاحب کو ایک اجلاس کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے تو یہ ایک تاثر نہیں پیدا ہوگا کہ مریم نواز کی جو گڑی خدا بخش میں تقریر ہے اس کا رد عمل ہے خواجہ آصف کی گرفتاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. میں کل ہی بلوچستان کوئٹہ سے آیا ہوں اور وہاں جو 7 ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہرنائی میں، تو اس کے بعد یہاں آ کے جو ایک فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جانوں کی شہادتیں دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں
وہ اسی طرح اپنی اس رام لیلا کی کہانی میں پڑے ہوئے ہیں. اور سیاسی مخالفین کو گرفتار کر رہے ہیں. سر وہ آپ کی رائے ہے نا. آج بہت سے لوگ اداس ہیں. بالکل اداس ہیں. آج بہت سے لوگ اداس ہیں اس بات پہ نہیں، اس بات پہ نہیں. وہ تو ہنستا مسکراتا گرفتاری دے کے گیا. ان کا نہیں میں بات کر رہا. ہاں وہ جو اور لائن کٹ گئی نا، اچھا وہ جو تھا نا کوثر نیازی صاحب کا، اور لائن کٹ گئی. اور لائن کٹ گئی. تو جو آج لائن کاٹی ہے نا زرداری صاحب نے، اچھا ویسے لائن تو انہوں نے 27 کو کاٹی تھی، پتہ ہے ان کو آج تو لگا. آج زرداری صاحب آپ کے ہیرو ہیں. میرے ہیرو نہیں ہیں. قوم کو ثابت ہو گیا نظریے پہ ساتھ چلنے والے کٹ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں. ان کے بیچ میں اتفاق کس چیز پہ ہے؟ اتفاق اس چیز پہ ہے کہ جو تھانے دار ہمارے پیچھے آیا ہے اس تھانے دار کو چلتا کرو، باقی پھر آپس میں دو ہاتھ کر لیں گے. وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے خواجہ آصف صاحب کا سوال کیا. آپ وزیر پارلیمانی امور ہیں، خواجہ آصف صاحب گرفتار ہوئے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ وزیر پارلیمانی امور ہیں. آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ اسپیکر سے پوچھا گیا یا نہیں پوچھا گیا؟ حامد میر صاحب مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ نیب حکومتی ادارہ نہیں ہے، ایک آزاد ادارہ ہے. اب انہوں نے کرپشن اچھا، ابھی چارجز تک آپ کا خیال ہے کہ نیب آزاد ادارہ ہے؟ سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان کے لکھے گئے فیصلے کے بعد بھی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ. سر میں تو حکومتی موقف دے سکتا ہوں، اور حکومت کی سطح پہ جو ہے کم از کم میری نالج میں نہیں ہے کہ ہم نیب کو کنٹرول کرتے ہیں. ہاں ایف آئی حکومتی ادارہ ہے، انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتا ہے. اب اگر انہوں نے گرفتار کیا ہے، جن کے پاس کوئی ریزنز ہوں گی وہ دے دیں گے، کیونکہ میں تو نیب کا ترجمان نہیں ہوں، نہ حکومت نے ان کو گرفتار کروایا ہے، وہ نیب نے گرفتار کیا ہے. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ سبق ہے سب کے لیے کہ جب پاکستان کے لیے یا کسی نظریے کے لیے آپ ایک تحریک چلاتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ روز بروز اس کو برکت دیتا ہے، اس میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی ادھر سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی جمعیت علماء اسلام میں شیرانی صاحب جیسے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی نون لیگ میں جناب کوئی استعفیٰ دے رہا ہے پھر استعفے سے بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں دی. ہم نے تو ہم نے کبھی انکریج نہیں کیا کہ استعفے دیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر دے دیے تو پھر کھڑے رہیں. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سندھ کے وزیر اطلاعات جناب ناصر حسین شاہ صاحب کراچی میں موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. شاہ صاحب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا، اور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لائن کٹ گئی ہے. اور جو پیپلز پارٹی کے اجلاس کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دینے پہ راضی نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاملے پہ خواجہ آصف صاحب نے کافی دن پہلے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی تھی اور پھر اس پر پارٹی کے دباؤ پر انہوں نے معذرت بھی کر لی تھی. تو آج جیسے ہی آپ کی پارٹی کے اجلاس سے خبر نکلی کہ استعفے دینے پہ پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے تو اسلام آباد میں خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات اس وقت کی تھی پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ صحیح ثابت ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میر صاحب ایک تو خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سرکار ہے پی ٹی آئی کی وفاقی، یہ صرف الزامات اور انتقام کی سرکار ہے، اسی لیے یہ زیادہ خواہاں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو سی ای سی کا اجلاس چل رہا ہے، اور یہ کس نے باہر آ کے بتا دیا، کس نے کہہ دیا کہ وہاں پہ یہ فیصلے ہوئے ہیں؟ ابھی تو وہ اعلامیہ آئے گا جب وہ مکمل ہوگا. ابھی تو وہ سی ای سی کا اجلاس بلاول ہاؤس میں چیئرمین صاحب کی زیر صدارت چل رہا ہے. مختلف آرائیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری ایک اور بات میر صاحب کہ جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہوئے تھے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ جی استعفوں کا آپشن بھی تھا. یہ نہیں تھا کہ استعفے آج دیے جا رہے ہیں 15 دن کے بعد دیے جا رہے ہیں. اس میں تحریک عدم اعتماد کی بات بھی تھی. تو تحریک عدم اعتماد کب ہوتی ہے؟ جب اپنے کچھ ممبرز بھی ہوں نا. ہمیں پورا یقین ہے کہ جب یہ جس طرح موومنٹ چلی ہے، جس طرح بڑے جلسے ہوئے ہیں، پھر یہ احتجاجی ریلیاں ہوں گی، لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، اور جو عام آدمیوں کا پریشر آئے گا، کیونکہ اس وفاق کی جو حکومت ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے. تو جو یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے اس کے الائز اس کو چھوڑ دیں گے. دیکھیں مینگل صاحب نے چھوڑ دیا، ایم کیو ایم کی سخت ریزرویشنز ہیں سینسس کے اوپر، اور اخلاقی طور پر ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ان نفیس وزراء کو وزارتیں چھوڑ دینی چاہیے. اور اسی طرح اور لوگ بھی اس حکومت کی نااہلی کا وزن اپنے سر پر نہیں اٹھائیں گے.
رہا استعفوں کا آپشن تو وہ ابھی بھی ہے، جب فیصلہ ہوگا تب دیا جائے گا. یہ کیا مطلب ہے کہ ہم ان کے کہنے پہ آج دے دیں کل دے دیں؟ ایسا تو ہے نہیں. پہلے تو جو مختلف آپشنز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور یہ اعلامیہ تھا نا پی ڈی ایم کا جس میں وضاحتیں تھیں کہ یہ آپشنز ہیں، سارے زیر غور آئیں گے. تو استعفوں کا آپشن کس نے کہہ دیا، اور پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کر لیا ہے جو اس طرح کی باتیں میڈیا پہ آ رہی ہیں اور یہ ہمارے بھائی خوش ہو رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں دراڑ آ گئی؟ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. پی ڈی ایم ایک ہے اور اس حکومت کو گھر بھیج کر ہی ہم دم لیں گے. اور باقی یہ ضمنی انتخابات میں حصہ کیوں نہ لیں، لوگوں کو کیوں اپنے حق رائے دہی استعمال نہ کرنے دیں جو اس وفاقی حکومت کی نااہل پالیسیوں کے خلاف دیں؟ یہی تو فیصلہ ہوگا نا عوام کا. جب بائی الیکشنز میں لوگ اپنا فیصلہ دیں گے کہ وہ اس حکومت سے ناراض ہیں تو سامنے آ جائے گی. سینٹ کو بھی تب جب تک استعفے نہیں دے دیتے ہم کسی بھی پروسیس سے میر صاحب علیحدہ کیوں ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو ایسا رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب آج شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک صف ماتم بچھی ہوگی. اگر پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو نون لیگ بھی حصہ لے گی، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ، اور اگر عمران خان اکیلا سینٹ میں ہوتا تو پھر وہ 18ویں ترمیم بھی ختم کرے گا اور بہت سارے سخت قانون لائے گا. یہ ان کو سمجھ ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد میرے خیال میں نون لیگ کے اندر سے ایسا پریشر بلڈ اپ ہوگا کہ انہیں بھی الیکشن میں جانا ہوگا. اور جہاں تک کہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے. سو استعفوں کا مسئلہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی اگر استعفے دے دیے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اب استعفے نہیں دے گی. ایک تو مجھے شیخ رشید کو دیکھ کے یاد آ گیا کہ جو لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ شیخ رشید کو کیوں لگایا ہے انٹیریئر منسٹر، تو آج انہوں نے پہلا بار کیا ہے خواجہ آصف. یہ تو گرفتاری نیب نے کی ہے. خدا کے لیے میر صاحب آپ بھی وہی جو آپ جن سے سوال پوچھ رہے تھے، آپ بھی معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ سارا ان کا ہے کیا دھرا، عمران خان کا. اور آپ خود سوچ لینا کہ علی جو ہیں پارلیمنٹری افیئرز منسٹر ہیں، ہی سو انڈیفرنٹ کہ خواجہ آصف کو اریسٹ کرنے سے پہلے کیا اسپیکر کو بتایا گیا یا نہیں. ان کو کنسرن بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کو کنسرن ہونا چاہیے، ہر ممبر کے حوالے سے کنسرن ہونا چاہیے. ان کو چیک کرنا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اریسٹ. اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ اپوزیشن کے رہنما ہیں. رول جو ہے وہ تو تمام لوگوں کے لیے. اسپیکر کیا کیسے ریئیکٹ کریں گے کیا پتہ. بٹ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اگر کرتا تو ہم پوچھتے، ادروائز تو نیب سے تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، پارلیمنٹ کی سوورینٹی کا ایشو ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو اٹھا کے لے گئے ایک رول کے بغیر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جو تھا کہ اگر آپ استعفے دے دیتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی. 18ویں ترمیم کیسے ختم ہو جائے گی؟ بھئی پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس جو مرضی آپ نے کرنا ہوگا کریں. اچھا اب دیکھیں نا اصل بات پر آ گئے. جو 2.5 سال سے 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم ختم کرنی ہے، انہوں نے 7th NFC ایوارڈ کے جو ایلوکیشن کا پروسیس ہے اس کو ریوائز کرنا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بالکل بگاڑ دینا ہے. ان کو چاہیے پریزیڈنشل الیکشن، پریزیڈنشل فارم چاہیے، پارلیمنٹری فارم یہ کبھی ایگری ہی نہیں کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہائیبرڈ سسٹم میں پارلیمنٹری نظام کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو جب تک وہ آئین کو نہیں بدلیں گے، ابھی تو میر صاحب ہمارے پاس ایک آئین ہے جس کا ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، آئین کے بقول یہ، تو یہ تنگ ہو کے کہتے ہیں ہر وقت آپ آئین کرتے ہیں. تو اگر آئین کو ہی بگاڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ہم ہونے نہیں دیں گے، چاہے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا اسمبلی سے باہر ہوں. اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور یہ جو مرضی پاکستان کے ساتھ. آصف صاحب کے بعد بھی آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ایک لسٹ دی ہوئی ہے. بالکل دیکھیں نا، اب انہوں نے وہ جو جلسہ تھا نا نوڈیرو کا، اس کے بعد وہ گولہ باری جو ہے نا برداشت کر ہی نہیں سکتے. عمران خان نے کانوں میں وہ سب کچھ لگایا ہوا ہوتا ہے، وزیروں کو چھوڑا ہوتا ہے، وہ جو جتنے بڑے حملے ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے، چاہے ان کی کرپشن کے حوالے سے ہے، چاہے ان کی جو فیسزم کے حوالے سے ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. چاہے یہ 10 لیڈرز کو پکڑ کے اندر بند کر دیں، چاہے 15 کو، چاہے 20 کو. پی ایم ایل این اتنی بڑی جماعت ہے اور پی ڈی ایم کا حصہ ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم ان کو کرتے رہیں گے. علی محمد خان صاحب، اب اگر خواجہ آصف صاحب کے بعد بھی مسلم لیگ نون کے رہنما
گرفتار ہوتے ہیں وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے تو شہباز شریف کی گرفتاری سے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوں گے, خواجہ آصف صاحب گرفتار ہوں گے. رانا صاحب نے کہا کہ میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا. جاوید لطیف صاحب کا انہوں نے نام لیا تھا, ایک دو اور بھی نام لیے تھے. تو یہ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کے جلسے پنجاب میں بند ہو جائیں گے؟ کیا اس سے محاذرائی کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں دو مختلف آپ میں سوال کے اندر دو سوال ہیں. پہلے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لسٹ دی ہے کہ یہ گرفتار ہو جائیں گے, تو مجھے نہیں پتا کس بنیاد پہ انہوں نے لسٹ دی ہے, لیکن جو شخص رات کو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو یہ خطرہ ضرور رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں پکڑا جاؤں گا. اچھا, خواجہ آصف نے کون سا ڈاکہ ڈالا یہ بتائیں؟ مجھے کیا پتا, آپ ان سے پوچھیں, رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں. رانا ثناء اللہ نے ڈاکہ نہیں ڈالا, اس پہ تو ہیروئن ڈالی, اور آپ کے دوست شہریار افریدی نے پریس کانفرنس کی, ان کی پریس کانفرنس میں کیا گیا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا, ان کو ان کی وزارت سے ہٹا دیا گیا. میر صاحب نون لیگ کے لیے زبیر بھائی موجود ہیں, میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کوئی بھی چور جب چوری کرتا ہے نا ڈاکہ ڈالتا ہے. میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. اچھا, آپ کیوں اس کو خواجہ آصف صاحب سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ لنک کریں؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی چور جب ڈاکہ ڈالتا ہے, چوری کرتا ہے, تو اس کے دل میں خوف ضرور رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں پکڑا جاؤں گا. اچھا, باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا پکڑائی کے بعد ان کی تحریک چلے گی, تو تحریک ہے کدھر؟ جو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی آپ اس کا انتظار لالو کھیت میں کریں. 5 منسٹرز پہ دفاع کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یقین جانے, میں تو اس بات کا حامی ہوں, میں کہتا ہوں آپ کی یہ تحریک اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب بھی دیں. پانچ وزیر آتے ہیں پورے دن, 5 پریس کانفرنس ہوتی ہیں. یہ آپ کی تحریک پتہ ہے کیا ہے؟ 12 مسالے کی چاٹ ہے. 12 مسالے کی چاٹ ہے, اس میں ہر طرح کا ذائقہ ہے, لیکن خود ہی رات کو کھاتے ہیں. اچھا, مزیدار بات اس میں کیا ہے, یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے, اور آپ بھائی آپ سب خود چلتے پھرتے خودکش بمبار ہیں. یعنی کہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. میر صاحب, میں آپ کے گھر آؤں گا نا, میں اگر خدا نہ کرے آپ کا دشمن بھی ہونا, تو گھر میں کم از کم آپ کو برا بلا آپ کے گھر میں نہیں کہوں گا. یہ جناب انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوئے کہ آ کے لاہور میں اپنا جو ہے اپنا کراچی میں آ کے مہاجروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اردو کے پیچھے پڑ جاتا ہے, پھر لاہور میں آ کے لاہوریوں کو گالی دیتے ہیں, اور لاہوریوں کو میں کہتا ہوں زندہ دلانے لاہور نے, زندہ دلانے پاکستان ہونے کا ثبوت دیا ہے. جو یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کو انہوں نے ایسا ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے کہ اس کے اثرات ابھی تک ان پہ ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم کو گلگت بلتستان میں عوام نے ریجیکٹ کیا. اچھا, ان کا بیانیہ, وہاں تو پی ڈی ایم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی, یہاں پہ آپ غلط ہیں. میر صاحب, یہاں پہ آپ غلط ہیں. میر صاحب, وہاں پہ مسلم لیگ نون کے علیحدہ امیدوار تھے, پیپلز پارٹی کے علیحدہ تھے, جے یو آئی کے علیحدہ تھے. حامد میر صاحب, آپ نے آج بڑی خوبصورت ٹائی پہنی ہے, آج بہت سے لوگ اداس ہیں. اچھا, آپ تو خوش رہیں. اور لائن کٹ گئی پہ خواجہ آصف صاحب کی بات تو ابھی آئی ہے نا, میں تو وہ پیپلز پارٹی والی بات کروں. لیکن ایک دیکھیں 2-3 باتیں. نمبر 1, یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو عزت کیسے دیں گے آپ؟ بوٹ کی پالش کر کے. بوٹ کی پالش کون کر رہا ہے؟ دیکھیں مریم نواز, بوٹ کی پالش کون کر سنیں, یہ پوچھ رہے ہیں جو جی ایچ کیو میں تازہ ہو کے آئے, ان کو بتانا پڑا کہ بھائی جان آپ کے کیس ہیں تو عدالتوں میں جائیں, اور بھائی جان آپ کے پارلیمنٹ کے مسئلے ہیں تو پارلیمنٹ میں خدا رہا ہمیں نہ گھسیٹیں. لیکن میں جو اچھا بوٹ پالش کر کے آیا تھا تو پھر کیوں بتانا پڑا؟ ٹیکنیکل سوال ہے نا, ٹیکنیکل سوال ہے. نہیں, یہ جواب دے دینا, اگر بوٹ پالش کر کے آیا تھا تو بات نہیں کر سکیں گے میرے سے, میں اتنا بتا دوں. دیکھیں مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کا بیان ہے ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو عزت دو, تو میں جتنا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سول ملٹری بیلنس میں ملٹری اپنا کام کرے, پولیٹیشین اپنا کام کریں, اور ووٹ جو جدھر ڈالے ادھر ہی سے نکلے. تو اگر آپ جمہوریت کو اتنا پسند کرتے ہیں اور آپ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں, تو این جی بی کے الیکشن میں مریم نواز شریف صاحبہ کس کو کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو گھر بھیجو؟ اس کا مطلب ہے آپ آئین کے خلاف ہیں. آپ آئین کے خلاف ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ملٹری کو ہو. پھر آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی فوج کو اپنے سپہ سالار کے خلاف کھڑا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اور پھر جب میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالے والی سپیچ میں یہ بات کی, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نواز شریف کی اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری قوم کھڑی ہو سیسا پلائی دیوار کی طرف اپنے سپہ سالار کے خلاف. پی ڈی ایم کے کون سے لیڈر نے کب کہاں پر یہ کہا کہ
عمران خان کا تختہ الٹ دو. حامد میر صاحب ان کے سٹیج سے تو بلوچستان کی آزادی کے بھی نعرے وہ لگے. چھوڑے نا, میرا سوال یہ ہے کہ کہاں پر یہ کہا گیا کہ عمران خان کا تختہ الٹو, اور اگر تختہ نہیں الٹتا تو آرمی چیف کو ہٹا دو, یہ کہاں پر کہا گیا؟ میر صاحب یہ کس کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو گھر بھیجو؟ نہیں کہا بھائی, اور یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ بی بی سی کا میاں انٹرویو نواز ہے شریف نا, صاحب بی بی کس سی کو کا کہہ رہے انٹرویو چلا تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کس کو کہہ رہے تھے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو اپنی فوج کے خلاف؟ میں سمجھا نریندر مودی کے خلاف کہہ رہے تھے. ڈینائی کریں, میاں نواز شریف نے یہ بات نہیں کی. اچھا میں ڈینائی کر دیتا ہوں, پہلے بات سن لیں وہ آرام سے, چلا دیں, وہ اتنا ہائپر نہ ہو. ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ جی ایچ کیو گئے ہوئے تھے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف. وہ چلا دیں, اچھا وہ چلا دیں. کیا علی, لیکن کوئی کلپ نہیں ہے ایسا, کوئی کلپ نہیں ہے, علی کوئی کلپ نہیں ہے, آپ کو کوئی کلپ نہیں ملے گا جس میں پی ٹی ایم کا کوئی لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا تختہ الٹ دو. گجرا والے کی نواز شریف صاحب کی سپیچ چلا سکتے ہیں آپ؟ کسی میں ہمت ہے؟ وہ پابندی لگائی ہوئی ہے آپ کی گورنمنٹ نے, اس کی وجہ آپ کی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ آپ ابھی پابندی ختم کریں, میں ابھی چلا دیتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں, اب آپ پابندی ختم کریں, میں ابھی چلاتا ہوں. امیر صاحب کیوں نہیں چلا سکتے؟ اس لیے نہیں چلا سکتے کہ انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو نئی دلی میں نریندر مودی بیٹھ کے کرتا ہے. پھر ہم نہیں نا تو چلاتے. نریندر مودی کو نہیں چلا سکتے نا, دوسرے کی بھی اس لیے بات نواز سن شریف لیں صاحب کو یار, نہیں چلا اتنا سکتے. ہائپر نہ ہو نا. دوسرے کی بھی بات سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کس کے خلاف ایسے کھڑے ہونے کا کہا تھا؟ علی سن لیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار, بھائی سن لینا یار, کھڑے ہو جائیں. اچھا چلیں, میں ناصر اور یہ حسین جو شاہ آپ صاحب سے کے بات ایک کر اعلان رہا ہوں. مفتی کفایت ناصر اللہ نے حسین جو شاہ باتیں صاحب, کی اب ہیں, آپ اس کے یہ ساتھ بتائیں کھڑے. کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں, اور امکان یہی لگ رہا ہے, خدشہ یہی لگ رہا ہے کہ اور بھی مسلم لیگ نون کے رہنما گرفتار ہوں گے, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ہمارا ٹارگٹ صرف مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا سر؟ یہ تو ڈیلی یہاں پہ تو ہمارے اوپر تو کیسز, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایسے بالکل نہیں ہے کوئی مسلم لیگ کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ اتنی ان میں سوچ ہی نہیں ہے, اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح بھی پلے کر سکیں. یہ بہت ساری بونگیاں مارتے ہیں, اور جن اداروں کی بات کی جا رہی ہے, اور میرے محترم علی محمد خان صاحب جہاں بات کریں, ان اداروں کو سامنے یہی لاتے ہیں, اور ان کے پیچھے بھی انہی کے دیگر رہنما جا کے چھپتے ہیں. میں بھی علی محمد صاحب ایسی بات نہ کرتے ہوں, لیکن ہمیشہ ان اداروں کو لانے میں انہی کا کردار ہے جس پر یہ بحث ہوتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں کے لیے بڑا احترام ہے, اور ان کو اس طرح خواہ بحث میں نہیں لانا چاہیے. لیکن جب یہ لاتے ہیں تو پھر بات کرنی پڑتی ہے کہ بھئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو جو انہوں نے جانا ہے وہ تو انہوں نے بہت جلد جانا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, اور یہ چارٹ وارٹ جس کو کہہ رہے ہیں, ایک ہی جلسے کے بعد تو گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی. کبھی خان صاحب منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے, کبھی وہ کرسیوں والوں کے اوپر کیس کرنے کی بات کرتے تھے. پھر یہ مختلف, یہ کیوں بوکھلائے ہوئے ہیں بھائی؟ ہمیں کرنے دیں. ہم جو اگر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو آئے دن ان کے وزیروں کی فوج, ترجمانوں کی فوج کیوں ٹائم ضائع کرتی ہے آپ کا میڈیا کا؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اور ادھر سے ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان پروگراموں کے علاوہ. تو یہ تو فل گھبرائے ہوئے ہیں. گلا ہے ان سے. کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ ایک بات مانگے تانگے کی حکومت. شاہ صاحب آپ نے ایک بات جو شاہ صاحب سے ایک گلا ہے, ان سے نہیں, ان کی وسائل ان کی جماعت سے. ہاں شاہ صاحب, میں نے سنا تھا سندھی بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. میرے سارے دوست جو سندھی ہیں بڑے مہمان نواز ہیں. مریم صاحبہ نے مسلم لیگ نواز کی 40 سالہ سیاست دفن کر کے گڑی خدا بخشائیں, اور آپ نے 2 دن بھی صبر نہیں کیا, اور آج ہی ان کی لٹیا جو ہے وہ ڈبو دیا آپ نے. یعنی کہ آج ہی, یعنی کہ یہ ان کو وہ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان تشریف لیں تو پھر ہم استعفیٰ دینے پہ سوچیں. یہ کہا ہے جی ناصر شاہ صاحب, یہ آپ کی آج پارٹی کے اجلاس میں کسی نے یہ بات کی ہے؟ یہ میری بات سنیں, یہ سنیں میر صاحب, یہ میرے بڑے محترم بھائی ہیں, لیکن یہ کہاں سے بات آئی؟ میاں صاحب کا ذکر کہاں سے ان تک پہنچا؟ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہیں سے آئی ہے جہاں سے باتیں آتی ہیں. ابھی اس کا اعلامیہ بعد میں آئے گا. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے, وہ آئیں, ان کو مکمل طور پر عزت دی. جو ہماری سندھیوں کا کلچر ہے, نیاڑی جو ہوتی ہے, اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب نے ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھا, بلکہ وہ بھی آئی ہیں پکس اور کلپس جس میں وہ گئی تھیں بی بی شہید اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مزار پہ, کہ خود پھول تھے جو انہوں نے خود پکڑے ہوئے تھے جو وہ ڈال رہی تھی. تو ہم نے تو پورا احترام کیا ہے اپنی بہن کی طرح, اور یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں
پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی, یہ ایجیٹیشن چلتا رہے گا, ان کو گھر بھیج کے دم لیں گے, اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. اچھا جی, اب کیونکہ خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور خواجہ آصف صاحب کو لے گئے ہیں نیب والے اپنے دفتر میں, اور نیب والے جو ہیں وہ اب یہ وہاں سے خبر جو ہے وہ خود ہی فیڈ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے خواجہ صاحب کا طبی معائنہ ہوگا. اب کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, خواجہ صاحب ہنستے مسکراتے, اب طبی معائنے کی بات کی جا رہی ہے. پتہ نہیں اب ان کو وہاں پہ لے جا کے ان کی طبیعت جو ہے وہ ان کو خراب کیوں نظر آ رہی ہے, طبی معائنہ کیوں ہوگا, تو اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف صاحب کو آج احسن اقبال صاحب کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا. ان کو پہلی دفعہ گرفتار نہیں کیا گیا, وہ 2000 میں جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا. وہ اٹک قلعے میں رہے تھے اور کافی عرصہ انہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی تھیں. اور اس مرتبہ جو ان کی گرفتاری ہے یہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ وہ پارٹی کے ماڈریٹ لیڈرز میں سے ایک ہیں, اور کافی مہینے پہلے جو ایک قومی اسمبلی میں لیجسلیشن ہوئی تھی, آرمی چیف کی جو تقرری کا مسئلہ تھا, ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا, اس پہ جو مسلم لیگ نون نے رول پلے کیا تھا, اس میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ساری کوارڈینیشن ہے وہ خواجہ محمد آصف صاحب نے کی تھی. اور اس کے بعد جو ایف اے ٹی ایف پہ جو اپوزیشن نے جو رول پلے کیا تھا اس میں بھی خواجہ صاحب کا کافی کردار تھا. تو زبیر صاحب, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آج خواجہ محمد آصف صاحب کی گرفتاری ہے, اس سے یقیناً آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. خواجہ صاحب جو ہیں وہ ڈائلاگ کی حمایت کرتے رہے. ہمارے پروگرام میں انہوں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. وہ ڈائلاگ کے حامی تھے, ماڈریٹ سمجھے جاتے تھے اور سخت پالیسی کے حامی نہیں تھے. ان کو گرفتار کر لیا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی پارٹی جو ہے اس میں جو بیانیہ ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ جناب ایک کھلم کھلا محاذرہ کی جائے اداروں کے ساتھ, تو ان لوگوں کا بیانیہ آگے چلے گا؟ بالکل. دیکھیں نا, جب آپ کے پاس سارے آپشنز ختم ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا ایک نظریہ تھا ہے, اور وہ ایک اس قسم کے اس طرف کے حامی نہیں تھے کہ کلیش ہو اور سخت رویہ استعمال کیا جائے. ان کے خلاف پہلے ایکشن کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا. آج انہوں نے مان لیا کہ بیچ میں توڑ ہے. نہیں, ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں ان کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے. سو میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ایسی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہاں کوئی ایسا ماحول نہ کریٹ ہوئے جس سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. وہ اس طرف جائیں حالات جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جائیں. خواجہ آصف ایک تو ناٹ اونلی کہ وہ ایک ماڈریٹ بلکہ ایک ظاہر ہے سلجھے ہوئے سیاستدان جن کا بہت ڈیپ انسائٹ 30-35 سال کی سیاست انہوں نے کی ہوئی ہے. ان کا ایک نام ہے اور ان کا ایک بہت اسٹرانگ ان پٹ پارٹی کی پالیسی میکنگ میں رہا ہے. خواجہ محمد آصف صاحب کو گرفتار کر کے آپ نے پی ڈی ایم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے کرتے کہیں پی ڈی ایم کو مزید مضبوط تو نہیں کر دیا؟ تو علی صاحب سے یہ سوال کریں گے. فی الحال آپ گرفتار ہم نے نیب نے کیا. چلے ٹھیک ہے, نیب نے, انہوں نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا ہم نے گرفتار نہیں کیا, نیب نے گرفتار کیا. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کرتے ہیں جناب ناصر حسین شاہ صاحب سے جو کہ کراچی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شاہ صاحب, میرا آخری سوال ہے آپ سے, یہ بتائیں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہے, کیا اس سے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے درمیان اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا, یا جیسا کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی؟ سر دیکھیں, یہ حکومت ہمیشہ بونگیاں مارتی ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس گرفتاری سے پی ڈی ایم مزید مضبوط ہوگی, اور ان کے خلاف یہ جو ایجیٹیشن ہے اس میں مزید تیزی آئے گی. تو یہ تو اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم سب کو مزید لا رہے ہیں کہ ہم اور تیزی لائیں اپنی جو پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک ہے, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئے گی. لیکن یہ جو مختلف اس طرح کی پھیلائی جا رہی ہیں خبریں کہ جی سی میں یہ فیصلہ ہو گیا, وہ فیصلہ ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ ایک اجلاس جو ابھی چل رہا ہے
اس کا اعلامیہ ہی نہیں آیا اور یہ اس سے پہلے یہ ساری باتیں پھیلا رہے ہیں، تو ان کے دن گنے جا چکے ہیں. اور وہ وجہ یہی ہے، میر صاحب میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مختلف جو ہوتی ہیں موومنٹ، ان سے حکومتیں نہیں جاتی. یہ حکومت اس وجہ سے جائے گی کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. ان کے الائز ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے اپنے لوگ ان سے نالاں ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو حال کیا ہوا ہے ملک کا، معیشت کا، عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، روٹی کھاتا ہے تو دوائیاں پوری نہیں کرتا، بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتا، بل نہیں دے سکتا بجلی کے یا گیس کے، اور گیس تو خیر سے ہے ہی نہیں، اور انہی کی نااہلی کی وجہ سے. تو یہ کون ان کا وزن اٹھائے گا ان کی نااہلی کا؟ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ سب سوچیں، سلیکٹرز بھی سوچیں کہ کن کا ساتھ دیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب. اور خواجہ محمد آصف صاحب کی ہے یہ گرفتاری جو ہے اس سے پاکستان کی سیاست میں کشیدگی مزید بڑھے گی. ابھی کچھ ہی دن پہلے حکومت کی ایک اتحادی جماعت مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل محمد علی درانی صاحب نے لاہور میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں جا کے بات چیت کی تھی، اور محمد علی درانی صاحب نے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بات کی تھی. تو محمد علی درانی صاحب کی جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی تجویز تھی اس کا جواب نیب کی طرف سے آیا، اور نیب جو ہے اس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی پراکسی ہے. اور جواب یہ ہے کہ ہم نے کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی نہیں کرنی، ہم نے اپوزیشن کی رہنماؤں کو گرفتار کرنا ہے. تو مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ صاحب پہلے سے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان سمیت بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس میں انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا بھی نام لیا تھا، اور خواجہ آصف صاحب آج گرفتار ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے مزید رہنما گرفتار کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے. کیونکہ جب کسی پارٹی کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے خوف زدہ ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.